فرمایا ایک سوال کرنے والے نے سوال پوچھا بعذاب واقع، اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہو کے رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتاتے کہ یہ دنیا ختم ہوگی، یہ تو سب مانتے ہیں دنیا ختم ہوگی، لیکن اس کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اگر برا کرو گے تو اس کا عذاب آئے گا، اچھا کرو گے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ تو مشرکین اور کافر لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی جو عذاب آئے گا تو ابھی لے آؤ، آپ جو عذاب آئے گا وہ ابھی لے آؤ۔ ایک اعتراض تو یہ کیا کرتے تھے، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ، پیغمبر کہتے تھے کہ تم بجائے اس کے کہ توبہ کرو اور اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ، تم توبہ کے بجائے عذاب میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ ایک ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی ابھی آ جائے نا عذاب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتاتے کہ ایک ٹائم ہے، متعین ہے، قیامت ایک وقت پہ آئے گی، وہ تمہاری مرضی پہ نہیں آئے گی، تو اگلا ان کا سوال ہوتا تھا پھر وہ کب آئے گی، اس کا ٹائم بتائیں آپ ہمیں۔ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں بار بار ایک موضوع کو بیان کرتا رہتا ہوں اکثر، کہ جو شخص بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے نا، اس کے ذمہ دلیل پیش کرنا ہوتا ہے۔ سامنے والا جس قسم کی دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ اس کے ذمہ پیش کرنا نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دلیل کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کا ایسا ہونا کہ اس کے تصور سے کسی دوسری چیز کا تصور لازم آئے، اس کو دلیل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو دھوپ نظر آ رہی ہے، آپ جب دھوپ کا تصور کریں گے لازمی طور پر سورج کا تصور آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ دھوپ کا تصور آ رہا ہو اور آپ سورج کی نفی کر رہے ہو، ابے ایکو کر دیا، پہلے ٹھیک تھا یار۔ تو یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو ہم کہیں گے یہ دھوپ دلیل ہے اس بات کی کہ سورج موجود ہے۔ اگلا کہتا ہے کہ نہیں، کوئی اور دلیل دے بھائی، میں یہ والی دلیل نہیں مانوں گا، کوئی اور دلیل دے۔ چار آدمی گواہی دیں کہ سورج موجود ہے تو میں مان لوں گا، اور چار بھی غفار، ستار، وسیم اور کلیم ہونے چاہیے۔ وہ غفار، ستار، وسیم، کلیم اس کے اپنے مامے ہیں، چاچے ہیں، وہ دے ہی نہیں رہے، وہ بیان ہی نہیں دے رہے۔ تو اگلا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی، یہ چاروں جب تک گواہی نہیں دیں گے نا، میں نہیں مانوں گا کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ تو جو بیوقوف لوگ ہیں نا، وہ آپ پہ دباؤ ڈالیں گے، بولیں گے تو ان چار سے نکلوا لے، زبان سے، چار سے زبان سے نکلوا لے کہ سورج موجود ہے، دیکھ اس نے کہا ہے کہ یہ چاروں گواہی دیں گے تو میں مان جاؤں گا۔ اگر آپ بے وقوف ہوگے تو چاروں سے زبان سے نکلوانے کی فکر میں لگ جاؤ گے، آپ ٹائم ضائع کرنے لگ جاؤ گے۔ عقل مند ہوگے تو آپ بولو گے بھائی یہ دیکھ لے دھوپ ہے، یہ والی لائٹ اور یہ اس طرح کی دھوپ، یہ بتیوں کی، یہ بلب کی نہیں ہوتی، ماننا ہے مان، ورنہ پتلی گلی سے نکل۔ میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے کہ میں ان چاروں کو اگلواؤں زبان سے۔ یہ تو پلان ایک پلان ہوتا ہے کہ پہلے سے پلان کیا ہوا ہے کہ ان چاروں سے یہ اگلوا نہیں جائے گا۔ تو آج بہت سارے باطل فرقے جو ہے نا، غیر مسلم بھی، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سے ہماری مرضی کی دلیل دو، جو ہم کہہ رہے ہیں اسلام کے برحق ہونے کی، پیغمبر کے برحق ہونے کی، یا جن مسائل کو تم فالو کرتے ہو ان کے برحق ہونے کی، جو دلیل ہم مانگ رہے ہیں وہ دو۔ غیر مسلم کیا دلیل مانگتا ہے؟ جو مشرکین دلیل مانگتے تھے، بھئی قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ کو چونکہ قیامت کا ٹائم نہیں پتا، اس کی علامت ہے کہ قیامت آئے گی نہیں۔ بے بھائی کسی چیز کا ٹائم پتا نہ ہونا، یہ اس کی علامت کب سے ہو گئی کہ یہ چیز ہی نہیں ہے؟ ایسا ممکن ہے ایک چیز نے ہونا ہو لیکن ہمیں اس کا وقت معلوم نہ ہو۔ مجھے پتا ہے میں کب مروں گا، آپ کو پتا ہے آپ کب مرو گے؟ بولو نا۔ اب کوئی ڈاکٹر آپ سے کہے کہ یار ایک نہ ایک دن آپ مرو گے، آپ کہو ڈاکٹر صاحب کیا دلیل ہے اس کی کہ میں ایک دن مروں گا؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی اس کی دلیل یہ ہے کہ آج تک کوئی بچا ہے نہیں۔ تو کیا؟ تو جو ہے کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہے کیا؟